وہاں سے یہاں تک تمہارے آنے کے قدم لکھے جائیں نماز کے لیے، یہ علت نہیں ہے۔ یہ تو احتساب کے لیے سبب بتایا گیا ہے، میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ علت نہیں۔ کثرت اقدام، مسیح کی طرف زیادہ قدموں کا اٹھنا، یہ گھروں کو مسجد سے دور کرنے کی علت نہیں ہے، اس لیے کہ علت کوئی اور ہوتی ہے، علت کوئی اور ہوتی ہے۔ اس علت کی وجہ سے بات کو عمل میں لانے کے لیے اس پر اجر کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہماری بات سمجھنا بہت مشکل ہے، مگر ہمیں کہنی ہے اپنی بات۔ آپ اپنا گھر مسجد سے دور رکھیں، اپنا گھر مسجد سے دور رکھیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں سے آنے آپ کے آنے کے قدم لکھے جائیں گے، یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ غفلت اور ذکر کی جگہ میں فاصلہ ہونا چاہیے۔ صرف رہ سو رہے، آپ کو میری بات کی طرف بہت توجہ دینی پڑے گی۔ ذکر و غفلت کی جگہ کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، یہ تھا اصل مقصد گھروں کو مسجد سے دور بنانے کا۔ اس پر یہ اجر بتا دیا کہ آپ کے آنے کے قدم لکھے جائیں گے، اصل مقصد یہ تھا۔ اصل مقصد تھا ذکر اور غفلت کے درمیان فاصلہ کرنا، تاکہ گھر کی غفلت کی ظلمتیں وہ مسجد کے ذکر کے ماحول سے دور رہیں۔ ہم آپ بہت بنیادی عبادت کر رہے ہیں، اب آپ اندازہ کر لیجئے بازار کی غفلت اور بازار کی بے دینی اور بازار کے گندے ماحول کا، اس کا گھر سے کیا مقابلہ ہے؟ گھر میں تو گھر کے ماحول میں اتنی غفلت اور اتنی بے دینی اور اتنا فحش اور اتنا باطل نہیں گھر کے ماحول میں جتنا بازاروں میں ہے۔ تو جب گھروں کو مسجد سے دور رکھنے کا حکم دے دیا تو بازاروں کے مسجد دور ہونے کے کتنا ضروری ہوگا۔ آپ دیکھیں، بقی سے پیچھے لے گئے تھے بازار عمر رضی اللہ تعالیٰ، کہاں بقی کہاں مسجد نبوی، فرمایا کہ بقی کا بازار جو ہوگا وہ مدینے کا بازار جو ہوگا بقی سے پیچھے ہوگا، تاکہ مسجد اور بازار کے درمیان فاصلہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ مالدار بننے کے لیے کمانا، اس کی میں نقل کر رہا تھا کہ ایک آدمی بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے، بغیر نماز چھوڑے ہوئے، بغیر کسی کا مارے ہوئے اگر مالدار بننے کے لیے حلال کماتا ہے تو اللہ سے حال ملے گا، اللہ اسے سخت ناراض ہوگا۔ اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ وہ اور اس کے گھر والے وہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تجارت کے فضائل تجارت کرنے کے لیے نہیں ہیں، تجارت کے فضائل زوال سے بچنے کے لیے ہیں۔ جس طرح لباس کے فضائل ہیں، اس طرح لباس کے فضائل ہیں کہ آپ ننگے نہ رہیں، ننگا رہنا حرام ہے، ننگا رہنا حرام ہے۔ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ ننگے پھرتے ہیں، اس میں کوئی دورائی نہیں۔ آپ جتنی چاہیں آپ جھوٹی تعبیرات کریں، کیونکہ آپ کو یہود و نصارہ کے طریقوں سے ایسی محبت ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس سوائے تعبیر کرنے کے کوئی راستہ نہیں، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں، آپ کے پاس آپ تعبیریں کر کر کے کسی طرح حلال کو حلال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث کی روح سے جو لوگ تنگ لباس پہنتے ہیں اور پینٹ پہنتے ہیں، اللہ کی قسم وہ ننگے کے حکم سے ہیں۔ بڑی بات میں نے صاف لکھی ہے کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں ان کا حکم اور پنڈت کے لباس کا حکم دونوں کا ایک ہے، چاہے آپ افسر کی ملازم ہوں، چاہے آپ کسی فوج کے جو ہے افسر ہوں، چاہے آپ کسی پولیس کے
کہ محکمے میں ہوں آپ چاہے کہیں بھی ہوں، اس لیے کہ اسلام اپنے لباس کو دنیا کے قانون کے تابع نہیں کرتا ہے. دنیا کا قانون سنت کے تابع ہے. دنیا کا قانون سنت کے تابع ہے. سارے جاہل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کافر کے قانون کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کافر کا قانون یہ نہیں کرتا. ایمان والے وہ ہوتے تھے جو اللہ کے قانون کو کافر کے سامنے پیش کرتے تھے. میں آپ سے درمیان میں عرض کر رہا ہوں. تو جو فضائل تجارت ہے وہ تاجر بننے کے لیے نہیں ہے. یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کی وحی نہیں کی ہے کہ میں تجارت تاجر بن کر مال اکٹھا کروں. یہ حدیث ہے. اللہ نے مجھے اس کی وحی نہیں کی ہے کہ میں تاجر بن کر مال اکٹھا کروں. اللہ نے مجھے اس کی وحی نہیں کی ہے. اس لیے فضائل تجارت فضائل لباس کی طرح ہیں. جس طرح ننگا رہنا حرام ہے اس طرح سوال کرنا حرام ہے. اور صرف سوال سے بچنے کے لیے تجارت کے فضائل. مالدار بننے سے فضائل تجارت کا کوئی تعلق نہیں. مالدار بننے سے تجارت کے فضائل کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ 8 مہینے کی روزی 4 مہینے میں کما سکتے ہیں تو آپ کے 8 مہینے فارغ ہیں. آپ کیا فارغ. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے فضائل تجارت کو مالدار بننے کے لیے استعمال کیا ہے. حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ فضائل تجارت کے فضائل نہیں ہیں. وہ تو فضائل تجارت اپنی ضرورت کو عوام سے اس طرح چھپانے کے لیے ہے جس طرح ایک باحیا آدمی اپنے صدر کو لوگوں سے چھپاتا ہے. ایک ہی حکم ہے بالکل. جو حکم صدر چھپانے کا ہے وہ حکم حاجت کو لوگوں سے چھپانے کا ہے. لوگوں سے اپنی حاجتوں کو چھپانے کے لیے سب اختیار کیا جاتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اسباب کو اختیار کرنا وہ مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپانے کے لیے ہے. لوگ سمجھتے ہیں تجارت ہے ملازمت ہے یہ مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں. اسباب کا اختیار کرنا جو ہے وہ خالق سے فائدہ اٹھانے کے لیے. شاید میری بات سمجھنا چاہیے. اسباب کا اختیار کرنا خالق سے فائدہ اٹھانے کے لیے. آپ کو سمجھ آئے گی نہیں. اور میری جہاں نظر ہے وہاں آپ کی نظر نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مخلوق سے استغنا ظاہر کرتا ہے خالق اسے غنی کر دیتا ہے. مخلوق سے خالق اس کو غنی کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ غنی ہونے کا سبب تجارت نہیں تھا. غنی ہونے کا جو سبب ہے وہ مخلوق سے استغنا ظاہر کرنا ہے. اور مخلوق سے استغنا ظاہر کرنے کے لیے ضرور اختیار کیا جاتا ہے. جی آپ دیکھنے والے سمجھیں گے کہ آپ تجارت کرتے ہیں آپ ملازمت کرتے ہیں یا آپ زراعت کرتے ہیں. یہ اسباب اس لیے اختیار کیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق سے استغنا ظاہر ہو. اور یہ صاف حدیث ہے کہ جو آدمی مخلوق سے استغنا کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں. صحیح. تو میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ آدمی تجارت مالدار بننے کے رنگ سے نہ کرے بلکہ تجارت مخلوق سے استغنا کے لیے کرنا. مخلوق سے استغنا کے لیے. ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر آپ کو مال بطور قرض بھی ضرورت ہے تو آپ قرض مال مستقی سے لیں. قرض مال بھی منتقی سے لیں. قرض مال منتقی سے لیں. اگر آپ سود کا مال یا حرام کمایا ہوا مال یا کسی کا حق مارا ہوا مال، بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں. اگر آپ نے مشتبہ مال بطور قرض نہیں لیا جو آپ واپس کریں
جو یہ مال اپنا اثر چھوڑے بغیر